ہماری روحیں نافرمانیوں کے گناہوں کے بوجھ تلے چلاتی ہیں، روتی ہیں۔ جسم گناہ کا مزہ لے سکتا ہے لیکن روح درد سے کراہتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجائیں کرتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں کسی چھوٹی سی جگہ پر قید ہیں، آپ کو کتنی شدید گھٹن محسوس ہوگی۔ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں نا جہاں کوئی کھڑکی نہیں، کہیں سے کوئی روشنی کی آمد کا کوئی ذریعہ نہیں، ہوا کا گزر نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ مجھے ایک ایسے صاحب کا پتہ ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، پھر وہ US سے چلا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی، بے گناہ تھا لیکن پکڑا گیا، اسے ایک سیل میں بند کیا گیا، 8 مہینے ایک سیل، ایک چھوٹے سے کمرے میں قید رہنے کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ گئے، نظر نہیں آتا تھا۔ جب باہر آیا تو اس کے لیے عام حالات میں سروائیو کرنا بہت مشکل تھا۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ آپ ایسی کسی کوٹھڑی میں قید ہیں تو آپ کو کتنی شدید گھٹن محسوس ہوگی۔ گناہ بھی ہماری روح کو ایسی ہی قید میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں ایسی نہیں ہیں کہ ہو گیا سو ہو گیا، گناہ گھیر لیتے ہیں، گناہ انسان کی روح کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اگر جنت یا جہنم نہ ہوتی تو صرف گناہ ہی جہنم کی آگ کی طرح، دردناک عذاب کی طرح ہماری زندگی کو لاحق ہو جاتے۔ لیکن جب ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام الغفور، الغافر، تو اس کی صفات میں سے ایک بہت ہی عمدہ صفت، ہر صفت اس کی عمدہ ہے، گناہوں کے مٹانے کی صفت بھی ہے۔ جسٹ امیجن، ہم جو کام کر لیتے ہیں وہ نہیں مٹ سکتا، انمٹ ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اسے مٹا سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ جان لیں تو اس تنگ قید خانے کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عفو سے، اپنی مغفرت سے جب معاف کر دیتے ہیں، جب بخش دیتے ہیں، تو پھر ہماری روح اس قید سے چھوٹ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے مولا کی، اپنے رب کی تلاش میں ہے، جو گناہوں سمیت اسے قبول کر لے، جو اس کے گناہوں سے اسے پاک کر ڈالے۔ وہ عظیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، امن دے سکتا ہے، وہ حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ معافی اس کو پسند ہے۔ وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے، ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے، اس میں کیا ورد کروں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، باعزت ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہاں میری ذات اور کہاں اس کی ذات بابرکات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پہاڑوں جتنے گناہ لے کر آنے والوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے ادنا انسان کو معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم رب کی رحمت ہے۔ اپنے رب سے کہیے، یا اللہ اگر تو ہمیں پاک نہیں کرے گا تو ہم کیسے پاک ہوں گے؟ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم کیسے نجات پائیں گے؟ یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ یا اللہ تو گناہوں کے اثرات تک مٹا ڈالتا ہے، ہمارے گناہ ایسے مٹا دے کہ اس کے اثرات تک باقی نہ رہیں۔ یا اللہ اگر تو معاف نہ کرتا تو کون ہے جو تیری زمین پر بس پاتا؟ الہی تو نے ہم سے پہلوں کو معاف کر دیا، معاف کرنا تیرا کمال ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے
ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ تو نے فرمایا اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارے جائے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ تو کسی کام میں ہے میں پرواہ نہیں رکھتا۔ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے، میں تجھے بخش دوں گا اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم ہے۔ انسان خطائیں کرتے ہیں، انسان غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور وہ انسانوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت اور اس نام سے تعلق کا تقاضا ہے ہم بھی معاف کر دیں، ہم بھی درگزر کریں۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو معاف کرنا، کچھ باتوں کو، کچھ زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ نور میں رب العزت نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ forgive and forget آسان نہیں ہے، آپ ہلکے پھلکے نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی کا راستہ کھولا ہے۔ یا اللہ تجھے تو معافی پسند ہے، ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی درگزر کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ الہی ہر ایک اپنے لیے تو معافی چاہتا ہے لیکن دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتا، درگزر کرنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ درگزر کرنے والے ہی کامیاب ہیں، جو دوسروں کی غلطیوں سے، خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، وہی تو آپ کی عافیت میں آ جاتے ہیں۔ الہی ہم تیرے نام سے نسبت چاہتے ہیں، تو ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔